السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی حسد کے بارے میں ہے۔ یہ دنیا کی ایک سچائی ہے، ایک حقیقی کہانی ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ وہ دن آیا جب تائی اماں نے مجھے اپنے کمرے کی گہری صفائی پر لگا دیا۔ میں ان کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی، بوجھل دل کے ساتھ الماریوں کے پیچھے سے جالا صاف کر رہی تھی کہ اچانک میری نظر ایک پرانے مٹی بھرے خاکی لفافے پر پڑی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ وہی لفافہ تھا جس کے لیے میں تائی اماں کے سامنے کتنوں بار گڑ گڑائی تھی کہ مجھے ایک بار میری رپورٹ دکھا دیں، صرف ایک بار مجھے میری رپورٹ دکھا دیں، مگر وہ ہمیشہ یہی کہتی تھیں کہ وہ کاغذ تو میں نے پھاڑ کر پھینک دیا تھا یا کہیں کھو گیا ہے۔ میں نے بہت بار پوچھا تو یہی جواب ملا۔ میں نے تھر تھراتے ہوئے ہاتھوں سے وہ لفافہ اٹھایا۔ میرے ذہن میں ان کی وہ تمام کڑوی باتیں گونج رہی تھیں جو انہوں نے میری ممتا پر کی تھی۔ میں نے سوچا کہ آخر اس رپورٹ میں ایسا کیا ہے رپورٹ میں جسے تائی اماں نے مجھ سے چھپانے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے، حالانکہ انہوں نے مجھے سب کے سامنے بدنام بھی کیا، مجھے طرح طرح کی باتیں سنائی، پھر وہ مجھے رپورٹ کیوں نہیں دکھانا چاہتی تھی؟ میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے وہ لفافہ کھولا اور جیسے ہی میری نظر میری اپنی رپورٹ پر پڑی تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ کوئی اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے۔ میرا نام فرحین ہے اور میری زندگی کا وہ باب جس نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا اس دن شروع ہوا جب میرے تایا ابا ہمارے گھر میں میرا رشتہ مانگنے آئے تھے۔ تایا ابا اور ابا کے درمیان بہت گہرا تعلق تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے چھوٹے بیٹے عاصم کی دلہن بن کر ان کے گھر چلی جاؤں۔ بچپن ہی سے وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ جس دن وہ گھر آئے ابا کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ دونوں بھائیوں میں بہت پیار تھا۔ ان کے ساتھ آئی ہوئی تائی اماں کے چہرے پر پھیلی نحوست صاف بتا رہی تھی کہ وہ اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ تائی اماں نے پہلے تو سب کے سامنے ہی اعتراض شروع کر دیا اور کہنے لگیں، بھائی صاحب، میں تو عاصم کے لیے شہر کے بڑے سیٹھ کی بیٹی دیکھ رہی تھی۔ یہ اپنی بھتیجی تو گھر کی کھیتی ہے، اس میں وہ بات کہاں؟ تایا ابا نے انہیں فوراً ٹوکا۔ کہنے لگے، تائی اماں کی تیکھی نظریں جب میرے وجود کو جھلسانے لگیں تو انہوں نے اس دن گھر میں ایک تماشا کھڑا کر دیا تھا اور غصے میں کہنے لگیں کہ اگر یہ رشتہ ہوا تو میں اس لڑکی کو کبھی دل سے قبول نہیں کروں گی۔ لیکن تایا ابا کی ضد کے آگے آخرکار انہیں خاموش ہونا پڑا۔ تایا ابا نے ان کی ایک نہیں سنی اور رشتے کی بات پکی ہونے سے لے کر شادی کے دن تک تائی اماں نے کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا تھا جہاں وہ میری یا میری ماں کی تذلیل نہ کریں یا میرے باپ کو باتیں نہ سنائیں۔ حالانکہ ان کا بیٹا بھی کوئی اتنا کماؤ پوت نہیں تھا۔ جب بھی وہ ہمارے گھر آتی جہیز کی فہرستیں لمبی کر دیا کرتی تھی۔ کبھی کسی چیز پر اعتراض ہوتا تو کبھی کسی چیز پر، کبھی میری رنگت اور سگڑاپے میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتی، کبھی کہتی کہ ماں نے یہ چیز نہیں سکھائی۔ ایک دن جب ابا نے عاجزی سے کہا تھا کہ بھابھی، میں اپنی بساط کے مطابق سب کچھ کروں گا، میں وہ سب کچھ دوں گا اپنی بیٹی کو جو میں دے سکتا ہوں، تو تائی اماں نے سب کے سامنے طنز کیا۔ کہنے لگی، دیکھ لیں گے کہ آپ کی لاڈلی ہمارے گھر کے طور طریقے کیسے سیکھتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ ان کی ان تلخ باتوں نے شادی کی خوشیوں کو گرہن لگا کر رکھ دیا تھا۔ مگر ابا کی عزت کی خاطر میں سب کچھ سہ گئی تھی، خاموش ہو گئی اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگتی رہی کہ کاش شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے، ہو سکتا ہے میرا شوہر میرا ساتھ دے اور وہ اچھا انسان ہو۔ آخرکار شادی کا دن آ گیا، مگر اس دن بھی تائی ماں نے اپنی نفرت کا مظاہرہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوتی رہی جو ہماری خوشیوں کے بیچ رکاوٹ بنتی رہی۔ رخصتی کے وقت جب میں اپنے باپ کے گلے لگ کر رو رہی تھی تو تائی اماں دور کھڑی تیکھی آواز میں کہہ رہی تھی کہ اتنا رونے دھونے کی کیا ضرورت ہے، کوئی پرائے گھر نہیں جا رہی، مگر یاد رکھنا کہ اب یہاں کے نخرے وہاں نہیں چلیں گے، بچی کو سمجھا کر بھیجنا تھا۔ جب میں دلہن بن کر ان کے گھر کی دہلیز پر پہنچی
تو انہوں نے میرا استقبال دعاؤں کے بجائے ایک ایسی نظر سے کیا تھا جیسے میں ان کے گھر کی خوشیاں چھیننے آئی تھی۔ وہ نفرت سے موڈ بنائے ہوئے صوفے پر بیٹھی تھی اور تایا ابا بات بات پر مسکرا رہے تھے اور میرا موڈ اچھا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تائی اماں نے جان بوجھ کر سب کے سامنے میری نند کو مخاطب کر کے کہا تھا، دیکھ لے اپنی بھابھی کو، دیکھ لے اپنی بھابھی کو، شکل تو اللہ نے دی ہے پر اللہ خیر کرے اس کے نصیب بھی روشن ہوں، ورنہ ایسی خوبصورتی کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ ان کے اس جملے نے پہلی ہی رات میرے دل میں ایک انجانا سا خوف بھر دیا تھا کہ نہ جانے یہاں اس گھر میں میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ شادی کے ابتدائی دن کسی بھی لڑکی کے لیے خواب جیسے ہوتے ہیں، مگر میرے لیے وہ ایک نئی آزمائش کا آغاز بن چکے تھے۔ تائی اماں نے پہلے ہی ہفتے مجھے باورچی خانے کے کاموں میں جھونک دیا تھا اور خود اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر میری برائیاں کرنا شروع کر دیتی تھیں اور میرے ہر کام پر نظر رکھتی تھیں۔ میری نند جو رنگت میں بالکل سانولی تھی، اپنی ماں کے افسانے پر ہر وقت مجھ سے حسد کرتی، میری چیزیں ادھر ادھر کر دیتی۔ ایک صبح جب میں تیار ہو کر کمرے سے نکلی تو تائی اماں نے سب کے سامنے چلا کر کہا، بڑی آئی حور پری بننے والی، ابھی گھر کے سارے کام پڑے ہیں اور تمہیں صرف سجنے سنورنے سے فرصت نہیں۔ او بی بی، جتنا مرضی ہار سنگھار کر لو، اس گھر میں تمہاری اوقات اب ایک خادمہ سے زیادہ نہیں ہے۔ مجھ سے نہیں ہوتی اب گھر کی ذمہ داریاں پوری، اب یہ سب تم ہی کرو گی۔ عاصم یہ سب سن رہا تھا، میرا شوہر یہ سب سن رہا تھا، مگر اس نے اپنی ماں کو ٹوکنے کی ہمت نہیں کی۔ کم از کم یہی کہتا کہ اماں ایسا تو مت بولیں۔ اور میں نے پہلی بار محسوس کیا تھا کہ میرا شوہر سچائی کا ساتھ دینے کی بجائے اپنی ماں کے سائے میں جینا پسند کرتا تھا۔ اسے اپنی ماں کی ہر بات صحیح لگتی تھی۔ یہی تو بس شروعات تھی، مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے شادی کے 2 سال گزر گئے۔ شادی کے 2 سال گزرنے کے بعد اس گھر میں میرے جینے کا حق مجھ سے جیسے چھین لیا گیا تھا۔ تائی اماں جو میری ساس تھیں، ان کا رویہ اب محض تلخ نہیں رہا تھا، بلکہ وہ باقاعدہ دشمنی پر اتر آئی تھیں۔ ہر وقت اسی طاق میں رہتی کہ کب کوئی رشتہ دار آئے یا کب انہیں کوئی موقع ملے تو وہ میری ممتا کا مذاق اڑائیں، مجھے باتیں سنائیں۔ ایک دن میری نند کے سسرال والے آئے ہوئے تھے۔ میری نند کے سسرال والے آئے تھے تو تائی اماں نے سب کے سامنے آہ بھرتے ہوئے کہا، دیکھ لیں بہن، میں تو ارمانوں سے بہو لائی تھی، بہت دل سے بہو لائی تھی کہ گھر میں بچوں کی رونق ہوگی، مگر میری قسمت میں تو شاید پوتے پوتیوں کا سکھ لکھا ہی نہیں ہے۔ ایک میرا بیٹا ہے، اسی کے آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے۔ اس لڑکی کی وجہ سے ہمارے خاندان کا نام مٹنے والا ہے۔ ان سب لوگ ترس بھری نظریں سے مجھے دیکھنے لگ گئے۔ ان کی نظریں مجھ پر تھیں اور میں زمین میں گڑ جانے کی تمنا کر رہی تھی، حالانکہ میرا کوئی قصور نہیں تھا، یہ تو اللہ کی دین تھی۔ تائی اماں کی بے حسی اس حد تک بڑھ گئی کہ انہوں نے اب مجھے منحوس کہنا شروع کر دیا۔ ایک دن میں نے اپنی نند کے چھوٹے بیٹے کو گود میں لینے کی کوشش کی، مجھے بچے بہت اچھے لگتے تھے اور میں ان سے بہت پیار کرتی تھی، تو میری تائی ماں نے جھپٹ کر اسے مجھ سے چھین لیا تھا، مجھ سے پکڑ لیا اور غصے سے چلانے لگی، کہنے لگی، خبردار جو اسے ہاتھ لگایا، تمہاری نحوست کہیں میرے معصوم نواسے کو نہ لگ جائے، جس کی اپنی گود خالی ہو اسے دوسروں کے بچوں سے دور رہنا چاہیے، نظر لگ جاتی ہے۔ ان کے ان الفاظ نے میرے سینے میں ایک خنجر اتارا تھا کہ وہ اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہیں۔ میں بھاگ کر کمرے میں گئی اور زاروں کتار رونے لگی، مگر اس گھر کی دیواروں کو بھی مجھ پر ترس نہیں آتا تھا۔ میرے شوہر کو بھی ذرا احساس نہیں ہوتا تھا کہ اس کی ماں کے الفاظ کتنے کڑوے ہیں۔ اس نے کبھی مجھے تسلی بھی نہیں دی تھی، اس نے ہمیشہ اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملائی تھی، جیسے وہ بھی مجھے ان سب کا ذمہ دار سمجھتا تھا، جیسے اولاد نہ ہونا میرا ہی قصور ہے۔ اب گھر کی حالت اب یہ ہو گئی تھی کہ مجھے کسی خوشی یا تقریب میں بھی شامل نہیں کیا جاتا تھا۔ اگر میں کبھی تیار بھی ہو جاتی تو مجھے منع کر دیا جاتا تھا۔ ایک بار خاندان میں شادی تھی، تائی اماں نے صاف کہہ دیا کہ فرحین کا وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے۔
اس کا وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے۔ لوگ پوچھیں گے کہ ابھی تک کوئی خوشخبری کیوں نہیں آئی، تو کیا جواب دوں گی؟ میں لوگوں کے سوالوں کے جواب دے دے کر تھک چکی ہوں۔ اسے گھر پہ رہنے دو، اس سے بہتر ہے کہ یہ گھر پر ہی رہے۔ میں گھر کے ایک کونے میں پڑی رہتی اور تائی اماں جان بوجھ کر میرے سامنے آسم کی دوسری شادی کی باتیں کرتی۔ وہ کہتی، آسم بیٹا، اب میں نے تیرے لیے شہر کے ایک بڑے گھرانے میں بات چلا رکھی ہے۔ وہ لڑکیاں ایسی سوکھی نہیں ہوتی، صحت مند ہوتی ہیں، اور ایک صحت مند ماں ہی صحت مند اولاد پیدا کرتی ہے۔ کم از کم میرا گھر تو آباد کریں گی وہ۔ آسم خاموشی سے سنتا رہتا۔ اس نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا تھا کہ اماں اللہ دے دے گا یا اس میں فرحین کا کیا قصور ہے۔ ظلم کی انتہا تو تب ہوتی جب تائی اماں مجھے زبردستی ایسے پیروں اور فقیروں کے پاس لے جاتی جو مجھے عجیب و غریب دوائیں اور تعویذ دیتے تھے۔ وہ سب کے سامنے ایسے ظاہر کرتی تھیں کہ وہ میرا بہت علاج کروا رہی ہیں، مگر حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تنہائی میں مجھ پر طنز کے تیر چلاتی تھیں۔ ایک شام میں مصلے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے تھے تو میرا مسلہ پیر سے ہٹاتے ہوئے بولی کہ یہ مسلے بھگونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بی بی، تم ہو ہی گناہ گار، اس لیے خدا تمہاری کبھی نہیں سنے گا۔ میں نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ جب میں نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی فاتحانہ چمک تھی، جسے کوئی بہت بڑا راز چھپائے بیٹھی ہوں۔ انہوں نے میرے ساتھ برا کرنے کا سوچا تھا اور انہوں نے میرے ساتھ برا کر بھی لیا تھا۔ پہلے دن سے ان کے دل میں میرے لیے نفرت تھی جو کبھی ختم نہیں ہوتی تھی، اور میری تذلیل کر کے تو وہ لطف اندوز ہوتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ جس سچ کو وہ چھپا رہی تھی وہ سچ ایک دن اس گھر کی بنیادیں ہلا کر رکھ دے گا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے بھاری دن تھا جب تائی اماں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ مجھے شہر کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں لے کر جائیں گی۔ میں نے منع بھی کیا، لیکن انہوں نے ضد کی۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ آج سے پہلے ان کے چہرے پر اتنی فکر کبھی دکھائی نہیں دی، جیسے وہ کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے بہت جلدی میں ہوں اور بہت جلدی مجھے لے کر جانا چاہتے ہوں۔ انہوں نے آسم کو بھی ساتھ چلنے کا حکم دیا اور ہم تینوں خاموشی کے سائے میں ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ ہاسپٹل کا ماحول، وہ سفید دیواریں اور دوائیوں کی بو مجھے مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ تائی اماں نے ڈاکٹر سے تنہائی میں جانے کیا بات کی اور پھر ہمارا معائنہ شروع ہو گیا۔ میں مصلے پر مانگی گئی دعاؤں کو یاد کرتی رہی اور اللہ سے بے شمار دعائیں کی تھی کہ اے میرے خدا، کوئی حل نکل آئے، جبکہ آسم کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں صاف چمک رہی تھیں۔ وہ بار بار اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اپنی ماں سے کچھ پوچھنا چاہ رہا ہو، لیکن تائی ماں کی نظریں صاف ڈاکٹر کے کمرے پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ بھی کسی چیز کے آنے کے انتظار میں تھیں۔ رپورٹ آنے میں تو ابھی کافی وقت تھا، اس لیے ہم ہاسپٹل سے گھر آ گئے۔ ہاں، تائی اماں ایک بار ڈاکٹر سے ملنے اس کے کمرے میں ضرور گئی تھیں۔ وہاں تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، مگر جیسے ہی ہم گھر کی دہلیز پر پہنچے، تائی اماں نے ایک دم سے دھاڑیں مار مار کر رونا شروع کر دیا تھا۔ تایا ابا بھی آ گئے۔ ان کے رونے کی آواز سن کر پورا خاندان اور محلے کی عورتیں اکٹھا ہونا شروع ہو گئیں کہ ان کے گھر میں کیا ہو گیا ہے۔ وہ سینہ پیٹ پیٹ کر کہہ رہی تھیں، ہائے میری قسمت، میں نے کس گناہ کی سزا پائی۔ میں کہتی تھی آسم کے ابا کو اس لڑکی کو گھر مت لاؤ، اب تو ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا ہے کہ اس لڑکی کی کوکھ کبھی ہری نہیں ہو سکتی، یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، یہ پتھر ہے۔ اس گھر میں اب کبھی بچوں کی کلکاریاں نہیں گونجیں گی۔ ان کا یہ شور اور واویلا دیکھ کر میرا دل جیسے رک سا گیا تھا۔ میں حیران تھی کہ ڈاکٹر نے بغیر رپورٹ دیے یہ سب کیسے کہہ دیا۔ ابا اور تایا ابا بھی وہاں پہنچ گئے۔ تائی جان نے ابا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، بھائی صاحب، خدا کے لیے اپنی بیٹی کو لے جائیں، میں تو پہلے ہی سے یہاں لانے پر خوش نہیں تھی، یہ میرے خاندان کا چراغ گل کرنے آئی ہے۔ آسم کے ابا کو تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی، ہم نے لاکھوں روپے اس کے علاج پر لگا دیے اور یہ بانجھ کی بانجھ ہی رہی، ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ گھر میں قیامت کا سماں تھا،
हर तरफ से मुझ पर मलामत की नज़रें पड़ रही थी। मेरी नंद ने भी मौका पाकर अपनी माँ का साथ दिया और माँ के साथ मिलकर ऊंची आवाज़ में कहने लगी, मैं तो पहले ही कहती थी अम्मा, मैं तो पहले ही कहती थी इस हूर परी के नसीब बहुत काले हैं। जब से हमारे घर में आई है बरकत ही उठती जा रही है। अब देख लें, रिपोर्टों ने तो इस बात की मोहर लगा दी है। मैं बेजान बुत की तरह सहन के वस्त में खड़ी ये सब सुन रही थी। मेरा वजूद जैसे बर्फ़ हो गया था। ताई जान ने ज़मीन पर बैठकर बाकायदा बयान करना शुरू कर दिया था। मैंने तो अरमानों से बेटा पाला था, पर इस मनहूस ने मेरी सारी खुशियाँ मट्टी में मिला दी। आसम बेटा, अब तुम खुद फैसला करो। क्या तुम इस बेफैज़ औरत के साथ अपनी जवानी बर्बाद करोगे? आसम खामोशी से सर झुकाए खड़ा था। उसने एक बार भी नज़र उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा और अपनी माँ से ये नहीं कहा कि अम्मा आप गलत कह रही हैं या अम्मा आप खामोश हो जाएं, सब लोग सुन रहे हैं। उस शाम घर का हर कोना मेरी तजलील की गवाही दे रहा था। अब्बा ने बहुत आजी से ताई माँ को समझाने की कोशिश की, मगर वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। वो बार बार इसी बात पर जोर दे रही थीं कि डॉक्टर ने सब बता दिया है और अब किसी मुआवजे की कोई गुंजाइश नहीं है। आसम का रवैया भी अचानक बदल गया और अब मुझसे नज़रें चुराने लगा था। उसकी खामोशी में एक अजीब सी तल्खी आ गई थी। मैं ये सब देखकर हैरान थी कि बग़ैर रिपोर्ट के ये सब लोग ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। ताई अम्मा ने ऐलान कर दिया कि अब मज़ीद एक दिन भी वो मुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं करेंगी और अब्बा से साफ कहने लगीं कि मुझे अपने साथ ले जाएं। मैं अपने कमरे में आ गई। मैं कमरे में जाकर मुसल्ले पर गिर गई। मेरी हिचकियाँ बंद गई थी, पर मेरा रब जानता था कि अभी वो पर्दा उठना बाकी है जिसे ताई माँ ने अपनी मक्कारी से ढांप रखा था। मुझे क्या मालूम था कि वो रिपोर्टें जो मेरी बर्बादी का ऐलान बनकर आई हैं वही मेरे शौहर और मेरी सास के असल चेहरे से निकाब उठाने वाली हैं। मैं अल्लाह के हजूर गिर गई और गिड़गड़ा कर दुआएं मांगने लगी। मेरे सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका था। जब से हम हॉस्पिटल से वापस आए थे, ताई अम्मा ने घर में एक कहराम मचा रखा था, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में एक खलश बाकी थी जो मुझे बेचैन कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ होने वाला है। मैंने हिम्मत जमा की और ताई अम्मा के पास जाकर खड़ी हो गई। मैंने उनसे कहा, ताई अम्मा, अगर डॉक्टर ने कोई ऐसी रिपोर्ट दी है जिसमें ये सब लिखा है तो एक बार आप मुझे दिखाएं तो सही। मुझे भी सब्र आ जाएगा या मुझे हौसला हो जाएगा। आखिर मेरा हक है ये जानना। जब मैंने ये बात की तो ताई माँ ने एकदम से आंखें निकाली थी और गुस्से से चिल्लाने लगीं। गुस्से से चिल्लाकर बोली, आई बड़ी हक मांगने वाली। वो मनहूस कागज़ मैंने उसी वक्त फाड़कर फेंक दिया था। मैं अपने घर में ऐसी गंदगी नहीं रखना चाहती। क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मुझे तुम्हारी माँ की तरह झूठ बोलने की आदत नहीं है बीबी। उनके लहजे की सख्ती और घबराहट ने मेरे शक को मज़ीद पुख्ता कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई बड़ा सच छुपा रही हैं। लेकिन आसिम की खामोशी ने भी मेरा हौसला तोड़ दिया था। वो बिल्कुल खामोश था। एक लफ्ज़ भी उसकी ज़बान से नहीं निकला। अगले चंद दिन मेरी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दिन थे। ताई अम्मा हर वक्त ताया अब्बा और मेरे अब्बा के सामने यही राग लापती कि रिपोर्ट्स उन्होंने ज़ाया कर दी हैं। बस अब इस लड़की को इस घर से रुखसत करने की तैयारी करें और अब वो अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती हैं। वो तो पहले ही मुझे नापसंद करती थी, उन्हें तो कोई मौका चाहिए था। एक सुबह जब घर के सब मर्द बाहर गए हुए थे, ताई अम्मा ने मुझे हुक्म दिया कि उनके कमरे की सफाई की जाए। मैं उनके कमरे की सफाई कर रही थी और पुरानी अलमारी के पीछे जमा होने वाला गंद भी साफ़ करने लगी। मैं बोझल कदमों से जब उनके कमरे में गई और सफाई कर रही थी, जब मैंने अलमारी को थोड़ा सा सरकाया तो वहाँ फर्श पर एक खाकी लिफाफा गिरा हुआ था। शायद ताई अम्मा को अंदाज़ा नहीं था कि मैं उसे सरकाऊंगी, जिस पर मिट्टी की एक तह जमी हुई थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। ये वही लिफाफा था जिसके बारे में ताई अम्मा ने कहा था कि उन्होंने फाड़ दिया है।
میں نے تھر تھراتے ہوئے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ لفافہ اٹھایا اور اس کے اندر موجود کاغذات نکالنے لگی۔ جیسے ہی میں نے رپورٹ پڑھی، میری آنکھوں کے سامنے ایک دم سے اندھیرا چھا گیا۔ رپورٹ کے مطابق تو میں بالکل نارمل تھی، مجھ میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اصل سچ تو دوسری رسید میں چھپا ہوا تھا جو عاصم کے نام پر تھی۔ اس رسید پر ڈاکٹر کے ہاتھ سے لکھی وہ تحریر میری تذلیل کی سب سے بڑی گواہی تھی۔ تائی اماں نے ایک بھاری رقم دے کر ڈاکٹر کو خریدا تھا کہ عاصم کے بانجھ پن کا عیب مجھ پر ڈال کر مجھے گھر سے نکال سکیں، کیونکہ وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھیں۔ پہلے ہی دن سے وہ نہیں چاہتی تھیں کہ میں اس گھر میں آؤں۔ میں وہ کاغذات سینے سے لگا کر وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ میری ہچکیاں بند گئیں اور میں اس نیلی چھت والے کی طرف دیکھ کر رونے لگی، جس عورت کو میں نے ماں کا درجہ دیا تھا۔ کبھی بدتمیزی نہیں کی اور کبھی بات کا جواب تک نہیں دیا۔ اس نے اپنی جھوٹی خاندانی انا اور اپنے بیٹے کا عیب چھپانے کے لیے میری زندگی کا سودا کر لیا تھا۔ اسی لمحے تائی اماں کمرے میں داخل ہوئیں اور مجھے ان کاغذات کے ساتھ دیکھ کر ایک دم سے ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جان گئی تھی کہ میرے ہاتھ ثبوت لگ چکا ہے۔ وہ غصے میں آگے بڑھی، مجھ پر جھپٹی، کہنے لگی، لاؤ یہ کاغذ مجھے دو۔ تم میرے کمرے میں چوری کر رہی تھی؟ لیکن اس بار میں ڈرنے والی فرحین نہیں تھی۔ میں نے وہ کاغذات اپنے دوپٹے میں چھپائے تھے اور باہر صحن کی طرف بھاگی تھی۔ میں صحن کی طرف آئی جہاں تایا ابا اور ابا ابھی گھر لوٹے تھے۔ میں نے وہ رپورٹیں تایا ابا کے سامنے پھینک دی اور دھاڑے مار کر روتے ہوئے کہنے لگی، تایا ابا آپ دیکھیں صحیح، آپ دیکھیں اپنی اس ابا اور تایا ابا آپ اپنی بیوی کے کرتوت دیکھیں اور ابا آپ اپنی بھابھی کے کرتوت دیکھیں، جنہوں نے اپنی جھوٹی عزت کو بچانے کے لیے میری زندگی جہنم بنا کے رکھ دی۔ جب سچ سب کے سامنے آیا تو پورے گھر میں موت جیسی خاموشی چھا گئی تھی۔ جب سچائی کا سورج پوری طرح چمک اٹھا تو میرے دل میں عاصم کے لیے بچی کھچی محبت راکھ ہو گئی تھی۔ عاصم میرے قریب آیا اور شرمندگی سے میرا ہاتھ تھام کر معافی مانگنے کی کوشش کرنے لگا، مگر میں نے نفرت سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تھا۔ میں نے سب کے سامنے بلند اور دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ تایا ابا اب میں اس شخص کے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ اگر اس میں کمی تھی تو یہ سچ بول دیتا، اپنی ماں کا ساتھ نہ دیتا تو شاید میں اس کے ساتھ یہ سلوک نہ کرتی۔ میں تو خدا کی رضا سمجھ کر مرتے دم تک اس کا ساتھ نبھاتی اور اس کی ڈھال بن کر کھڑی رہتی، مگر اس نے اپنی مردانہ انا اور اپنی ماں کے جھوٹ کو بچانے کے لیے میری پاکیزہ ممتا اور میری عزت کا تماشا بنایا ہے۔ اس نے لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل کیا ہے۔ جس شوہر نے اپنی بیوی کی تذلیل پر خاموشی کا سودا کیا ہو، وہ کبھی میرا محافظ نہیں ہو سکتا۔ میرے ابا نے میری ہمت دیکھ کر مجھے گلے سے لگا لیا۔ ابا نے گلے سے لگا لیا اور ہم اس مکر و فریب کے گھر سے ہمیشہ کے لیے نکل آئے تھے۔ میں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ میں نے عاصم سے طلاق لے لی، کیونکہ اب اس شخص کے ساتھ رہنا بنتا نہیں تھا۔ آج اس واقعے کو ایک وقت گزر چکا ہے۔ میرے گھر والے اب میرے لیے ایک نیا اور باعزت رشتہ دیکھ رہے ہیں، جہاں میری قدر ہو اور جہاں رشتوں کی بنیاد جھوٹ پر شامل نہ ہو، جہاں زبردستی مجھے کسی پر مسلط نہ کیا جائے۔ میں اب ایک آزاد اور پرسکون زندگی گزار رہی ہوں اور میرا رب میری اگلی راہوں کو آسان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب بہن بیٹیوں کی راستوں کو آسان کرے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ سٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے، کامنٹ میں ضرور بتانا ہے، اور چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر سٹوری آپ تک پہنچے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔